لوگ خود آ کے بیٹھنے لگے، پھر وہ 50، پھر 60، پھر وہ ایک دن ایسا آیا کہ 1100 لوگ ہو گئے۔ تو یہ دوست مجھے کہنے لگے کہ ہم کیسے کر کے ان کو چلائیں؟ تو میں نے کہا سچ بتاؤ، ان پوری صفوں میں تم نے کوئی امیر بھی بیٹھا دیکھا ہے؟ کوئی مالدار، کوئی گاڑی والا، کوئی پراڈو والا تم نے دیکھا ہے بیٹھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو اللہ ان کا رزق بھی بھیجے گا، پھر تم اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ پکا ڈالو۔ یہ جو چپکے سے آ کے چھپ کے، اور بعض میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اوپر کپڑا رکھتے ہیں اور آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ سفید پوشی کا بھرم رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور دروازے پہ آئے کو خالی نہ بھیجنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جب کوئی امید لگا کے آ جائے اور اس کی امید کو توڑ دینا یہ بڑا تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو کواڑ اندر سے بند کر لیے، ہم نے تو ہر چیز میں اقربا پروری بنا لی، ہم نے تو ہر بانٹنے کو، ہر دینے کو سیاسی رنگ دے لیا۔ خدا را یہ غمخاری کا مہینہ ہے، پلٹ کے دیکھنا یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو جو چپ ہیں، جو بولتے نہیں، جو عید سے قبل میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نئے ہیں بس بچوں کو لے کے دے دیے جائیں، ہماری خیر ہے، میرا جوڑا ٹھیک ہے، میں گزارا کر لوں گا، یہ فلانی شادی پہ لیا تھا، تو بچوں کا سوچ۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی۔ او بھائی یہ فرق مٹانا پڑے گا۔ یہ جو بہت زیادہ تفریق ہے، یہ ماہ نور و سرور آیا ہے، اس میں ارادہ کریں۔ اور میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو راشن بانٹتے ہیں، جو کسی کے گھر میں کچھ پہنچاتے ہیں، وہ رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان سے 2 دن پہلے پہنچا دیں۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے دیں، اللہ رمضان جتنا اجر عطا فرمائے گا، لیکن پہلے سے یہ کام کریں، اشک شوئی کریں۔ 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کا قرآن مجید سے بہت زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک سپارہ قرآن مجید کا گھر میں پڑھتے تھے، ایک مسجد میں پڑھتے تھے، ایک رات کو تراویح میں پڑھتے تھے، ایک گھر میں اور ایک مسجد میں اور ایک رات تراویح میں۔ تو کتنے قرآن مجید ختم ہو گئے رمضان میں؟ 3۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر سال رمضان میں حضور کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے ہیں۔ جیسے ہمارے حفاظ نہیں دور کرتے، ایک حافظ پارہ سناتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے، پہلے ایک سنتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام حضرت جبریل امین کو سناتے، حضرت جبریل حضور کو سناتے۔ اور جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ نبی کریم نے دور فرمایا قرآن مجید کا۔ میں نے ایک دفعہ سفر پہ تھا، کہیں میں گیا ہوا تھا کسی پروگرام کے لیے رمضان میں، تو ایک صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے تراویح، تو بڑا ہی رونے لگے وہ تراویح میں، بہت روتے جا رہے ہیں، تو ہچکیاں ان کو تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ جو آیات، جو پارا اس دن چل رہا تھا وہ آیتیں بھی ساری رحمت والی تھی، کرم والی تھی۔ ایک ہوتا ہے کچھ ایسی آیات ہیں جن کو سن کے رونا آ گیا، لیکن میں نے کہا بھی ہو سکتا ہے رحمت پر بھی لوگ رو پڑتے ہیں، تو وہ کچھ زیادہ ہی معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہچکیاں بننے لگیں، اور ساتھ والے لوگ تھوڑے سے محسوس کرنے لگے قربان جائیں۔ وہ سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا خیر ہے؟ تو دیسی آدمی، دیہاتی بندہ مجھے کہنے لگا حضرت جی یہ تراویح پڑھا لینا، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو میں کہا میرا بیٹا حافظ ہو گیا اور مصلی سنا رہا ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا، تو آج پہلی دفعہ یہ قرآن مجید سنا رہا ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری شان بڑی ہو گئی، میں بڑا بلند ہو گیا ہوں۔ مرتبہ میں نے اسے کہا کہ تو تھوڑا اور بھی رو لے تو تیرا بنتا ہے، اس لیے کہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے نا، یہ وہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید سے وابستگی ہماری یا ہماری اولادوں کی یہ بڑی ضروری۔ رمضان شریف میں میرا خیال ہے 2 پارے تو روز ہونے چاہیے، میری